اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا ما شئت سهلا یا رب العالمین اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ الحمدللہ آج ہم جو ہے یہ کلاس شروع کر رہے ہیں، اور یہ ہمارا جو ہے یہ نیا بیچ ہے۔ اس کے پہلے ہم نے لاسٹ ویک بھی بتایا تھا کہ ہماری ایک بیچ آلریڈی چل رہا ہے جو سیکنڈ پارٹ کا ہے، پارٹ 2 کا الجزء الثانی کا، جو سنڈے اور منڈے کو چلتا ہے۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ سنڈے اور منڈے کو چلا کرتا ہے، وہ 2 دن ہوتا ہے۔ تو سنڈے کو اس میں قرآن کلاس ہوتی ہے، اور منڈے کو ہمارا یہ جو سلیبس ہے وہ چلاتے ہیں ساتھ میں۔ تو 2 دن اس طرح ساتھ میں چل رہے ہیں الحمدللہ۔ اس کے علاوہ اس کے پہلے بھی ہم نے ایک بیچ کمپلیٹ کیا ہوا ہے 1 سال کے اندر، وہ بیچ الحمدللہ، اور وہ یوٹیوب پر اویلیبل ہے نا۔ اور الحمدللہ مرکز، یہ جو مرکز الفرقان ہے ادارہ کافی قدیم ہے، پرانا ہے، اور یہ لوگ خاص طور پر بچوں کے لیے یہاں پر تعلیم کا انتظام ہے۔ خواتین کی ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں یہاں پر صبح کے وقت میں، خواتین کے لیے درس قرآن وغیرہ کا بھی ارینجمنٹ کیا ہوا ہے ان لوگوں نے۔ اور یہ عربی کلاسز جو ہے الحمدللہ ہفتے میں 2 دن چلتی رہتی ہیں۔ یہ اس کے پہلے یہ جو ہے یہ کوشش کر رہے ہیں مرکز والے کہ زیادہ سے زیادہ بہتر سے بہتر اس کلاس کو بنایا جائے، کیونکہ اس کے پہلے جب ہم پڑھاتے تھے تو کتاب ہمارے سامنے ہوا کرتی تھی اور ہم پڑھاتے تھے، تو جو طلبہ ہیں یہاں پر بیٹھے ہوئے ان کے لیے آسان تھا یہ دیکھنا کتاب میں، لیکن جو لوگ آن لائن دیکھتے ہیں یوٹیوب پر تو ان کو ویڈیو میں صرف ہمارا فوٹو ہی نظر آتا تھا، باقی جو چیز پڑھائی جا رہی ہے وہ معلوم نہیں کہ کیا چیز پڑھائی جا رہی ہے۔ تو ہم نے اس سلسلے میں کہا مرکز والوں سے، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے یہ کوشش کی الحمدللہ اس مرتبہ کہ جو چیز ہم پڑھا رہے وہ مٹیریل یہاں پر نظر بھی آئے، تاکہ جو لوگ آن لائن فالو کرتے ہیں یا پڑھنا چاہتے ہیں تو ان کو کتاب کی ضرورت نہ ہو، بس پلے کرے اور سیکھے اس سے۔ تو یہ سبھی کے فائدے کے لیے الحمدللہ، اور انشاءاللہ آپ لوگ جو یہاں پر شریک ہیں تو آپ کے ذریعے سے بہت سارے لوگ آن لائن بھی سیکھیں گے انشاءاللہ، لیکن آپ لوگوں کے لیے یہاں پر حاضر ہونا جو ہے وہ ایک ایکسٹرا چیز ہوگی، لیکن انشاءاللہ اس میں زیادہ فائدہ ہوگا حاضر ہونے میں، موجود ہونے میں، بنسبت ہے کہ انسان آن لائن پڑھے اس چیز کو۔ اس کے پہلے بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ یہ جو ہم جو نصاب پڑھا رہے ہیں، جو سلیبس ہے، اس کا نام ہے دروس اللغہ العربیہ۔ اس کا کیا نام ہے؟ دروس اللغہ العربیہ۔ یہ دیکھیے گا یہاں پر دروس اللغہ العربیہ لغیر الناطقین بہا لکھا ہوا ہے۔ یہ کتاب کا نام ہے، دراصل دروس اللغہ العربیہ یہ کتاب کا نام ہے اصل، لیکن آپ انٹرنیٹ پہ اس کو اگر چیک کریں گے، سرچ کریں گے تو یہ دروس اللغہ العربیہ کے نام سے نہیں ملے گا، بلکہ مدینہ عربک بک کے نام سے ملے گا۔ یہ مدینہ عربک بک اس نام سے اگر یہ فائنڈ کریں گے انٹرنیٹ پر تو اس سے ریلیٹڈ مٹیریل بہت ملے گا آپ کو۔ صرف انفارمیشن کے لیے آپ کے لیے بتا رہے ہیں کہ اگر اس سے ریلیٹڈ کوئی مٹیریل آپ کو چاہیے، آڈیو ویڈیو، بہت سارے کئی لوگوں نے اس کو پڑھایا ہوا ہے، انگلش میں پڑھاتے ہیں کچھ لوگ، اور آڈیو مٹیریل بھی اس کا موجود ہے سننے کے لیے، اگر آپ ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہ مدینہ عربک بک سرچ کریں گے تو ملے گا آپ کو، اس سے ریلیٹڈ پی ڈی ایف فائل وغیرہ بھی ملے گی آپ کو۔ یہ جو ہم پڑھا رہے ہیں یہ بھی انٹرنیٹ سے ہی ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے پی ڈی ایف، لیکن ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ اس کے جو آتھر اور مؤلف ہیں ڈاکٹر وی عبدالرحیم صاحب ہیں، وی عبدالرحیم صاحب ہیں۔ تو یہ جو ہے انڈیا کے ہیں یہ صاحب، اور کافی زمانے سے یہ عربی کے، یہ مدینہ کے اندر جو اسلامک یونیورسٹی مدینہ منورہ ہے وہاں پر پروفیسر بھی رہ چکے ہیں عربک لینگویج کے، اور کافی زمانے سے انہوں نے کیا ہوا ہے وہاں پر، اور یہ سلیبس ان کا ہی تیار کیا ہوا ہے آلریڈی۔ اور اسلامک یونیورسٹی جو مدینہ منورہ میں ہے وہاں پر یہ سلیبس پڑھایا جاتا ہے، یہ نصاب آلریڈی وہاں پر کئی زمانے سے، کئی عرصے سے، اور نہ صرف مدینہ بلکہ کینیڈا اور امریکہ وغیرہ میں بھی یہ نصاب پڑھایا جاتا ہے۔ تو ہم نے چاہا کہ یہاں پر مرکز میں بھی وہی جو اسٹینڈرڈ جو نصاب ہے اس کو رکھیں۔ ادروائز نصاب بہت ہیں یہاں عربک لینگویج کے، بہت سارے، لیکن یہ بہت مناسب نصاب ہے انہوں نے جو ہے، اور انہوں نے خود سے سیکھا تھا پہلے عربی، جو آتھر ہے مؤلف ہے، اس کے بعد لکھی ہے یہ کتاب انہوں نے، تو انہیں زیادہ معلوم ہے کہ انسان جب سیکھتا ہے تو اس کو کیا مسائل اور کیا پریشانیاں درپیش ہوتی ہیں، تو اس کے حساب سے انہوں نے اس کو ڈیزائن کیا ہے اس نصاب کو، تو یہ بہت اچھی چیز ہے یہ۔ ہاں وی پتہ نہیں، یہ مدراس کے ہی ہیں صاحب، تو وی سے کچھ وہ ہے ان کا، اور اس کے بعد عبدالرحیم صاحب، لیکن وی عبدالرحیم ہی مشہور ہے،
ٹھیک ہے. لیکن یہ ماشاء اللہ بہت اچھا نصاب ہے یہ. تو ہم جو یہاں پر کتاب پڑھائیں یہ دروس اللغہ العربیہ ہے. اس کتاب کا نام کیا ہے؟ دروس اللغہ العربیہ. دروس درس کی جمع ہے نا. درس کہتے ہیں ہم سبق کو، لیسن کو. جیسے کہ ہم مسجدوں میں سنتے ہیں کہ فلاں صاحب کا درس ہے، عالم صاحب کا درس ہے. تو درس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ کوئی چیز پڑھائی جا رہی ہے وہاں پر دین کی، قرآن یا حدیث. تو درس کا مطلب ہوتا ہے بیسیکلی لیسن اور سبق. ٹھیک ہے. تو اس کی جمع آتی ہے دروس. تو دروس اللغہ العربیہ جو کتاب کا نام ہے وہی ہے، عربک لینگویج. لغہ کہتے ہیں لینگویج کو. اللغہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لینگویج. یہ لکھا ہوگا نا، آپ یہ دیکھا ہے یہاں پر اللغہ العربیہ لکھا ہوگا یہاں پر. یہ دیکھیے گا اللغہ لکھا ہوا یہاں پر نا، دروس اللغہ العربیہ. تو اللغہ کا مطلب لینگویج ہوتا ہے عربک میں. ٹھیک ہے. اردو میں کہتے ہیں نا لغات، ڈکشنری کو کہتے ہیں لغات اردو میں، لیکن عربک میں لغہ کا مطلب ہوتا ہے لینگویج. دروس اللغہ العربیہ یعنی عربک لینگویج کے لیسنس ہے اس کے اندر جو پڑھائے جا رہے ہیں. تو ہمارا جو یہاں پر طریقہ ہے، اس کتاب کو ہم ایکسپلین کرتے ہیں. یہاں پر اس کتاب کو ہم ایکسپلین کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کی مشقیں بھی کرواتے ہیں ساتھ میں چلتے چلتے. جو بھی چیز پڑھائی جاتی ہے ہم اس کتاب سے ہٹ کر بھی تھوڑا سا ایکسرسائزز پڑھاتے ہیں. ہم اپنی طرف سے اس کو ایکسرسائز ریڈی کر کے پھر اس سے آپ بتایا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے، مشقیں کرائی جاتی ہے. تو اس سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے نا. اور اس کے اندر خود جو ہے جو لیسن ہے، جو سبق ہے، ان کے اندر ایکسرسائزز بھی دی ہوئی ہیں. ان کے اندر ایکسرسائزز دی ہے. یہ دیکھیں نا تمرین لکھا ہوگا، ایکسرسائز. تو جو بھی لیسن ختم ہوتا ہے اس کی ایکسرسائز موجود ہوتی ہے وہاں پر. تمرین، تمرین کا مطلب ہوتا ہے ایکسرسائز. تو آپ یہ چیز جو ہے گھر میں کریں گے تو زیادہ ہمارا وقت یہاں پر بچے گا. تو ہم جو لیسن ہے وہی پڑھائیں گے یہاں پر بیسیکلی، اور اسی کی مشقیں ہم یہاں پر جو مناسب ہے وہ کرتے رہیں گے. لیکن جو کتاب کے اندر جو مشقیں دی ہیں انہوں نے، تمارین السلام، جو ایکسرسائز دی ہیں، اس کو ہم یہاں پر نہیں پڑھا سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس محدود وقت ہوتا ہے نا، لمیٹڈ. ایک گھنٹے کا وقت ہوتا ہے ہمارے پاس. اس کے اندر ہم درس پڑھانا اور اس کے بعد جو ایکسرسائزز سمجھانا تو یہ مشکل ہو جاتا ہے. تو اس طرح ہمارا ٹائم زیادہ ہو جائے گا. جو چیز جو ہے 3 مہینے میں پڑھنی چاہیے وہ 6 مہینے لگ جائیں گے آپ کو پڑھنے میں. تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے ایکسرسائزز کو گھر میں کریں. ٹھیک ہے. اور دروس کو ہم یہاں پر پڑھیں گے. آپ جو ہے نا ایکسرسائزز گھر، آپ کے پاس آلریڈی کتاب موجود ہے، اس کے اندر آپ پینسل سے خود ہی لکھیں گھر پر جو بھی ایکسرسائزز. ہمارے پاس جو کہ آپ ہفتے میں 2 دن یہاں پر ہوتے ہیں، باقی کے 5 دن آپ کے پاس موجود ہے. تو گھر پہ جب بیٹھے تو لازماً ہفتے میں 1-2 دن نکالیں اور آپ آدھا گھنٹہ نکالیں تو انشاءاللہ آپ کی ایکسرسائز گھر میں ہو جائے گی. آدھا گھنٹہ کافی ایکسرسائز کے لیے. تو کم از کم ہفتے میں کوئی نہ کوئی ایک دن متعین کرنا ہوگا آپ کو کہ آپ نے جو کلاس سے پڑھا ہوا ہے وہ گھر پر پڑھیں. اور ایکسرسائز جو اس میں لکھی ہوئی ہیں 1-2 کروا کے دیں گے ہم آپ کو. اسٹائل سمجھا دیں گے یا اس کا مطلب سمجھا دیں گے کہ یہاں پر کیا پوچھا جا رہا ہے اس ایکسرسائز میں. پھر آپ اس کو لکھ لیں اور گھر میں کریں کہ اس کو کیا مطلوب ہے آپ سے وہاں پر. ٹھیک ہے. اسی کے ساتھ اس نصاب کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم اپنے یہاں چونکہ ہم بحرین میں رہتے ہیں اور ہم اور آپ جو ہے آفس میں کام کرتے تو ہماری ضرورت ہوتی ہے آفس میں عربی بولنے کی، بول چال کی. تو یہ جو عربک ہے یہ اسٹینڈرڈ عربک ہے، فصحیٰ اس کو کہتے ہیں. عربک فصحیٰ، فصیح لینگویج، لٹریری جو ہوتی ہے نا، ریٹن لینگویج ہوتی ہے یہ. تو یہ جو ہے ہمارا بیس اور یہی بنیاد ہے دراصل. جو لوگ اب اسپوکن عربک سیکھنا چاہتے ہیں، بات چیت کی جو زبان ہے بحرینی یا کوئی بھی، جو آج کچھ لوگ سعودیہ میں ہیں، کوئی قطر میں، کوئی بحرین میں ہیں، تو وہ لوگ ان کے لیے کیا مسئلہ ہے، وہ اگر آپ براہ راست ان کو اسپوکن لینگویج سکھائیں تو بڑا مسئلہ ہوگا ان کے لیے، ہے نا. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ یہ بنیاد پڑھائی جائے اور اس کے بعد جو ہے ان کا ایک فاؤنڈیشن بن جاتا ہے. اس کے ذریعے سے انشاءاللہ آپ چیزیں سمجھیں گے کہ بھی عربی جو لوگ بات کرتے ہیں اسپوکن لینگویج جو ہوتی ہے اس کا بیس بھی دراصل یہی ہوتا ہے، لیکن گرامر کا کو اتنا فالو نہیں کرتے ہیں وہ لوگ. تو بہرحال ہم اس کتاب کے ساتھ میں اسپوکن جو عربک ہے، بحرینی عربک، اس کے سینٹنسز ہر ہفتے جو ہے تقریباً 2 یا 3 سینٹنس ہر کلاس، جیسے مثلا آج ہے یا کل ہے تو آج یا کل کسی ایک دن میں انشاءاللہ 2 یا 3 سینٹنسز آپ کو پڑھایا کریں گے انشاءاللہ، ہے نا، تاکہ اور اس کو اگلے ہفتے پھر ریوائز کروائیں گے. آج کا سبق شروع کر دیتے ہیں انشاءاللہ. اور جلد ہی چونکہ آپ لوگ وہ ہو گئے زیادہ دیر سے آئے ہوئے، تو انشاءاللہ کل سے عصر کے بعد اور آئندہ ہفتے جو ہے 7:30 بجے سے شروع کر دیں گے ہم کلاس 7:30 سے، تاکہ زیادہ انتظار نہ کرنا پڑے ہمیں اور آپ کو بھی. تو عشاء کی نماز پڑھیں گے ہم یہاں انشاءاللہ 7:15 سے موجود ہوں گے یہاں پر. آپ 7:15 سے موجود ہیں تو انشاءاللہ کچھ ایکٹیویٹیز کریں گے اور اس کے بعد شروع. تو 7:30 لیکن لازماً کلاس اسٹارٹ ہو جائے گی تاکہ آپ کا وقت بچ جائے انشاءاللہ، ہے نا. سب سے پہلے جو ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر الدرس الاول، ہم نے بتایا نا الدرس، درس کا مطلب کیا ہوتا ہے، سبق.
الاول کا مطلب پہلا، الدرس الاول، الدرس الاول کا مطلب پہلا سبق، لیسن نمبر 1۔ تو ان سب سے پہلے جو ہے بنیاد، جب ہم بات چیت کرتے ہیں تو چھوٹی موٹی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، یہ اور وہ اور دس اینڈ دیٹ، اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو لازماً جو ہے اسٹارٹ جو ہے چھوٹی چیز سے لینا چاہیے، چھوٹی چیز سے لینا چاہیے اسٹارٹ، بڑے بڑے جملے نہیں سکھا سکتے۔ انشاءاللہ جب آپ الدرس الثانی یعنی لیسن نمبر 2 میں جائیں گے تو تھوڑا سا اور دیکھیں گے، پھر 3 میں جائیں گے تو کچھ اور ہوگا، تو پھر چیزیں بڑھتی جائیں گی انشاءاللہ، اور آپ دیکھیں کہ آپ کے علم میں اضافہ ہو رہا ہے، آپ کی لینگویج جو ہے امپروو ہو رہی ہے، چیزیں بڑھ رہی ہیں، اور بتدریج آپ کو اس کے ساتھ تھوڑی سی محنت بھی کرنی ہوگی۔ میرا چونکہ ہم تو پڑھا دیں گے یہاں پر، لیکن ذاتی طور پر آپ کو بھی کچھ محنت کرنی ہوگی، کیونکہ دو طرفہ عمل ہے اصل میں۔ ہم تو پڑھا دیں گے، لیکن جو ہے صرف پڑھنا کافی نہیں ہے، اس کو گھر میں جا کے یاد کرنا کم از کم، یا چھوٹی سی ڈائری رکھے، اس میں لکھے جو چیزیں موٹی موٹی ان کو یاد رکھے، الفاظ کو یاد رکھنا ضروری ہے خاص طور پر۔ تو وہ چیزیں کچھ وقت آپ کو بھی اس میں لگانا پڑے گا، گھر پر یا چلتے پھرتے یا آفس میں۔ تو اس طرح دو طرفہ عمل سے انشاءاللہ یہ چیزیں آگے بڑھیں گی۔ صرف ہم محنت کریں گے یہاں پر تو اتنا فائدہ نہیں ہوگا آپ کو، انشاءاللہ فائدہ ہوگا، لیکن اتنا نہیں ہوگا جتنا آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، جتنی آپ توقع کرتے ہیں۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو انشاءاللہ یہ جو ہے الدرس الاول جو ہے آج پڑھتے ہیں۔ الدرس الاول کے اندر بنیادی چیز بتائیے، چھوٹی سی چیز، ہاذا۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر لکھا ہوا ہے ہاذا، لکھا ہوا ہے نا یہاں پر ہاذا۔ ہاذا کا مطلب ہوتا ہے یہ، بہت مشہور لفظ ہے، یہاں پر ہم آفسوں میں کہیں پر بھی سنتے ہیں یہ ہاذا۔ ہاذا کا مطلب یہ۔ وہ کے لیے کیا لفظ ہے آپ کو معلوم ہے؟ وہ کے لیے ہاذا کسی کو معلوم تھا؟ اس کے پہلے لفظ ہاذا کسی نے سنا تھا؟ یہ لفظ ہاذا سنا ہوا ہے؟ یہ لفظ آپ کا ہاذا جی۔ وہ کے لیے کسی نے سنا ہوا ہے نا؟ وہ نہیں سنا۔ انشاءاللہ الدرس الثانی یعنی لیسن نمبر 2 کے اندر ہم اس کو پڑھیں گے، اور انشاءاللہ بتدریج یہ چیزیں سمجھیں گے ہم۔ تو ہاذا کا مطلب جی انشاءاللہ الدرس الثانی میں اس کو پڑھیں گے، پھر ثالث میں اور چیزیں پڑھیں گے۔ تو ہاذا کا مطلب ہوتا ہے یہ، کوئی بھی چیز، ہم کسی بھی چیز کو جو قریب ہو، قریب پاس میں کوئی چیز ہو، آپ اس کی طرف اشارہ کریں تو ہم ہاذا کہیں گے، ہاذا کہیں گے۔ مثلا اب ہاذا کے ساتھ ہمیں لگانا ہوگا مثلا کہ بھی ہم کس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ بھی کتاب ہے، یا کرسی ہے، یا قلم ہے، یا آدمی ہے، یا مسجد ہے، تو ہمیں مسجد کا لفظ ہمارے پاس معلوم ہے ہمیں، تو ہمیں اگر یہ کہنا ہو مثلا کہ یہ مسجد ہے تو ہم کہیں گے ہاذا مسجد۔ کیا کہیں گے ہم؟ ہاذا مسجد۔ تو چونکہ ہم اور آپ اردو زبان جانتے ہیں الحمدللہ، اور تو اردو زبان کے اندر بہت سارے تقریباً جو ہے بہت سارے جو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں الفاظ اور بات چیت میں استعمال کرتے ہیں وہ عربی زبان سے ہیں اور فارسی زبان کے ہیں۔ اردو زبان کے اندر اردو کا مطلب ہی ہوتا ہے لشکر۔ اردو جو ہے خود اردو کا لفظ نہیں ہے، اردو جو ہے یہ خود اردو کا لفظ نہیں ہے، یہ ترکی زبان کا لفظ ہے، ٹرکش جو لینگویج ہے اس کا لفظ ہے یہ۔ اس کا مطلب ہوتا ہے لشکر، فوج۔ تو فوج کو اس لیے اردو زبان کو فوج اس لیے کہتے ہیں، دراصل فوج کے اندر مختلف نیشنلٹیز ہوتی ہے نا، قومیتیں ہوتی ہیں، جنسیتیں۔ تو اردو زبان میں بھی زیادہ تر دوسری زبانوں کے الفاظ ہیں، کچھ عربی کے ہیں، کچھ فارسی کے ہیں، کچھ جو ہے سنسکرت کے ہیں، کچھ جو ہے ادھر کے ہیں۔ تو زیادہ تر بیسیکلی جو ہے عربی اور فارسی کے الفاظ اردو میں زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب اس کا یہ فائدہ ہے الحمدللہ کہ ہم جو اردو زبان بولتے ہیں اس میں بے شمار الفاظ ہمارے پاس ہے۔ مثلا ہم لفظ کرسی استعمال کرتے ہیں اردو میں، کرسی عربی کا لفظ ہے، حالانکہ آیت الکرسی ہم کہتے ہیں، آیت الکرسی، تو یہ کرسی عربی کا لفظ ہے لیکن ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ تو ہاذا کا استعمال ہم اس کے ساتھ کر سکتے ہیں، ہاذا کرسی۔ جی کرسی، کراسی جو ہے جمع ہے، کراسی جو ہے وہ جمع ہے، میرے اس میں ہے کرسی کی جمع ہے، وہ کراسی جو ہے کرسی کی جمع ہے۔ جب ایک لفظ ایک کرسی ہو تو کہیں گے ہاذا کرسی، لیکن بہت ساری کرسیاں ہو تو کہیں گے ہاذی کراسی، کراسی۔ تو وہ جمع کی شکل میں استعمال ہوا ہے وہ جی۔ ناطق کا مطلب اسپیکرز، نان اسپیکرز، غیر ناطقین بہا کا مطلب جو عربک لینگویج جو نہیں بولتے ہے نا، نان نیٹیو اسپیکرز، نان نیٹیو اسپیکرز۔ جی دے دی جو لوگ بھی یہاں پر ہیں۔
تو اس طرح کے الفاظ جو ہے ہاذا کے ساتھ جو ہے ہمارے پاس مثلا اب یہ کہنا ہو کہ بھی کتاب کے ساتھ، تو ہم یہ کہیں گے کہ ہاذا کتاب. کیا کہیں گے ہم؟ ہاذا کتاب، مطلب یہ کتاب ہے. ہاذا کتاب، یہ کتاب ہے. مثلا یہ ٹیبل ہے، ڈیسک ہے، تو اس کو کہیں گے ہاذا مکتب. ہاذا مکتبن، یہ مکتب ہے. مکتب آفس کو بھی کہتے ہیں، جیسے آفس میں ہم کام کرتے ہیں اس کو بھی مکتب کہتے ہیں. اور جو ٹیبل ہوتا ہے جس پر ہم ورک کرتے ہیں، ڈیسک، اس کو بھی جو ہے مکتب کہتے ہیں، عربی میں طاولہ بھی کہتے ہیں. تو یہ دونوں لفظ، یہ لفظ جو ہے دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے مکتب. تو ہم کہتے ہیں ہاذا مکتب اور ہاذا. تو اس سبق میں انہوں نے بیسیکلی لفظ ہاذا کا استعمال بتایا ہوا ہے. اس کو ہم پڑھ رہے ہیں، دیکھیں یہاں پر لکھا ہوا ہے گھر کے سامنے، نیچے لکھا ہوا ہے ہاذا بیتن. کیا ہے؟ ہاذا بیتن. ہاذا بیتن کا مطلب یہ گھر ہے، یہ گھر ہے. اس کے بعد لکھا ہوا ہاذا مسجدن. ہاذا مسجدن، یہ مسجد ہے. اس کے بعد لکھا ہوا ہے ہاذا بابن. ہاذا بابن، یہ دروازہ ہے. مسجد بابن کہتے ہیں دروازے کو. بیت کا مطلب ہوتا ہے گھر. مسجد تو کا لفظ ہمیں معلوم ہے، دراصل مسجد کا لفظ ہمیں معلوم ہے. اس کے بعد لفظ ہاذا کتابن لکھا ہوا ہے. ہاذا کتابن، یہ کتاب ہے. اس کے بعد لکھا ہوا ہے ہاذا قلمن، یہ قلم ہے، پین ہے. اس کے بعد لکھا ہوا ہے ہاذا مفتاحن. ہاذا مفتاحن، مفتاح کہتے ہیں چابی کو، کنجی کو. اس کے نیچے لکھا ہوا ہے ہاذا مکتبن، یہ ٹیبل ہے، یہ ڈیسک ہے. اس کے بعد ہے ہاذا سریرن. ہاذا سریرن، سریر کہتے ہیں بیڈ کو عربی میں. تو چونکہ لینگویج پڑھ رہے ہیں، اس لیے ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ الفاظ ہونے چاہیے، خاص طور پر وہ الفاظ جو کہ روزمرہ کے استعمال میں ہیں. تو جب تک ہمارے پاس الفاظ کا مجموعہ نہیں ہوگا، ووکیبلری نہیں ہوگی، ہم جملے نہیں بنا سکتے، بات بھی نہیں کر سکتے. تو الفاظ ہونا ہمارے پاس ضروری ہے کہ بھئی ٹیبل کو کیا کہتے ہیں، آفس کو کیا کہتے ہیں، بیڈ کو کیا کہتے ہیں، گھر کو کیا کہتے ہیں، دروازے کو کیا کہتے ہیں. تو یہ الفاظ جب تک ہمارے پاس ہوں گے نہیں، ہم بات ہی نہیں کر سکتے. تو لازماً جو ہے الفاظ ہمارے پاس ہونے چاہیے، چاہے آپ آفس میں کام کریں یا گھر پر ہوں یا کہیں پر بھی ہوں. الفاظ اگر آپ کے پاس نہیں ہیں تو ہمیں پتہ نہیں کس جگہ پر کس لفظ کی ضرورت پڑے ہمیں. تو ہمارے پاس جتنے زیادہ الفاظ ہوں گے، ہمارا جو بات کرنے کا جو ہماری مہارت ہوگی وہ بہتر ہوگی، اور لکھنے یا سمجھنے کی مہارت زیادہ بہتر ہوگی. تو یہ چیز جو ہے محنت طلب ہے. محنت طلب اس لیے کہ آپ روزانہ تھوڑا سا وقت اس پر صرف کریں گے تو انشاءاللہ یہ چیزیں حاصل ہو جائیں گی. لیکن ہم کلاس کے اندر ہی کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ چیزیں ہم جو پڑھاتے ہیں وہ ذہن میں بیٹھ جائیں، اور ہم بار بار اس کو پوچھتے بھی ہیں. ٹھیک ہے. ہاں، وہ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ ہر چیز کو اللہ رب العالمین نے ہر چیز کے اسماء انہیں سکھا دیے تھے. جی. تو دنیا میں قیامت تک جو بھی چیزیں آنے والی ہے وہ سب چیزیں ان کو دکھا دی گئی تھی. اس کا جو ہے ڈیمو کر دیا گیا تھا، جس کو ہم ڈیمو کہتے ہیں. ڈیمونسٹریشن ہو چکا تھا ان کے لیے. ٹھیک ہے. تو وہ چیز لیکن اللہ رب العالمین پھر وہ چیز وہ کر دی. جیسے جیسے دنیا میں لوگ انسان آتے رہے، ان کے حسب ضرورت چیزیں انہوں نے انوینٹ کی، ایجاد کی اور اس کو معلوم کیا. لیکن پوٹینشیلی یہ چیزیں موجود تھی، جس کو ہم پوٹینشیلی کہتے ہیں. تو پوٹینشیلی وہ چیزیں آدم علیہ السلام میں رکھ دی گئی تھی. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہاذا کرسیٌ. ہاذا کرسیٌ، یہ کرسی ہے. تو ہم نے چند الفاظ، پہلا ایک لفظ پڑھا ہم نے یہاں پر ہاذا. کیا لفظ ہم پڑھا؟ ہاذا. ہاذا کا مطلب یہ. ہاذا یہ. بیت، گھر کے لیے لفظ پڑھا ہم نے بیتن. کیا لفظ پڑھا ہم نے؟ ایک بیتن، گھر. گھر کے اندر دروازہ ہوتا ہے، اس کے لیے کیا لفظ ہے؟ بابن. بیت کے لیے، گھر کے لیے لفظ ہے بیتن. گھر کے لیے کیا لفظ ہے؟ بیت. چونکہ ہم بات چیت کرتے ہیں تو ہاذا بیتن کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہاذا بیت کہیں کافی ہے. ٹھیک ہے. لیکن چونکہ ہم یہاں پڑھتے ہیں تو پڑھانے کے لیے ہمیں زبر اور زیر اور پیش اخیر میں لگانا پڑتا ہے. جب آپ آگے بڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ کیا مسئلہ ہے اور کیوں وہ کبھی اخیر میں کبھی زیر لگ رہا ہے، کبھی زبر، کبھی پیش. تو یہ چیزیں ہم زیادہ تر گرامر کا بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے. کوشش یہ ہوتی ہے کہ جملے سمجھیں آپ، اور انشاءاللہ یہ تھوڑا سا ہنٹ دیا کریں گے آپ کو بعد میں اس کا.
ٹھیک ہے. تو آپ چاہے ہادہ بیتن کہیں یا چاہے ہادہ بیت کہیں, بات ایک ہی ہوگی, یعنی یہ گھر ہے. ہادہ بیت کا مطلب یہ گھر ہے. یہ مسجد ہے تو کیا کہتے ہیں ہم؟ ہادہ مسجد. کیا کہتے ہیں ہم؟ ہادہ مسجد. ہادہ مسجدن جب ہم کتاب میں پڑھیں گے تو لکھا ہوگا, دیکھیے ہادہ مسجدن, کیا لکھا ہوا ہے یہاں پر؟ ہادہ مسجدن. لیکن جب ہم بات کریں گے تو ہادہ مسجدن, ان کی جو آواز آخر میں نکالنے کی ضرورت نہیں ہے, حالانکہ وہ انڈرسٹوڈ ہے کہ وہاں ان ہوگا, ٹھیک ہے. لیکن ہم بات کرتے ہیں تو ہم کہیں گے ہادہ مسجد, ہادہ مسجد. اگر آپ کو یہ کہنا ہو مثلاً کہ یہ مرکز ہے تو آپ کیسے کہیں گے یہ مرکز ہے؟ ہادہ مرکز. ہادہ مرکزن, یعنی ہادہ مرکز. کیا کہیں گے ہم؟ ہادہ مرکز. پین کو کیا کہتے ہیں ہم عربی میں؟ ہادہ قلم. کیا کہیں گے ہم؟ ہادہ قلم, یہ قلم ہے. ہادہ قلم. یہ ٹیبل ہے, کیا کہیں گے ہم؟ ہادہ مکتب. ہادہ مکتب. عربی میں مکتب بھی کہتے ہیں, طاولہ بھی کہتے ہیں, دونوں لفظ اس کے لیے, ٹھیک ہے. لیکن مکتب استعمال ہوتا ہے, آفسوں کے اندر بھی مکتب ہی استعمال کرتے ہیں. تو کہیں گے کہ بھئی میں نے آپ کے ٹیبل کے اوپر رکھ دیا, مثلاً آفس میں کوئی مدیر کی کوئی پیپر ہو, مثلاً آپ یہ کہنا چاہتے ہو کہ میں نے آپ کے ٹیبل پر رکھ دیا ہے وہ, تو آپ کہیں گے انا خلیت علی مکتبک. کیا کہیں گے ہم؟ انا خلیت علی مکتبک. تو مکتب کا مطلب ٹیبل ہوگا وہاں پر, آپ کے آفس میں نہیں بلکہ آپ کے ٹیبل پر. تو مکتب کا مطلب ٹیبل بھی, اور مکتب کا مطلب آفس بھی, دونوں اس میں مراد ہوتے ہیں. اور دروازے کے لیے جی خلا, وہ اسپوکن میں, جب ہم اسپوکن کی طرف آئیں گے تو انشاءاللہ وہ اس میں سکھائیں گے. اسپوکن کے انشاءاللہ ہم 2 جملے سکھایا کریں گے اور اس کو رٹوائیں گے آپ سے, تاکہ آپ جتنی ہماری کلاسز آگے بڑھتی رہیں گی اتنے سینٹینسز ہمیں یاد ہو جائیں گے الحمدللہ, ہے نا. تو بتدریج بیک وقت جو ہے ہم جو لٹریری زبان ہے, جو ریٹن جو لینگویج ہے وہ بھی پڑھیں گے, اور اسپوکن جو لینگویج ہے اس کو بھی تھوڑا سا ساتھ میں لے کے چلیں گے, تاکہ دونوں مسئلے حل ہوں ہم آپ کے انشاءاللہ, ہے نا. تو دروازے کے لیے کیا لفظ نظر آ رہا ہے یہاں پر؟ نظر آ رہا ہے کوئی لفظ؟ باب. کیا لکھا ہوا ہے؟ باب. گھر کے لیے کیا لفظ ہے؟ بیت. گھر کے لیے لفظ ہے بیت, اور دروازے کے لیے لفظ باب. ہادہ بیتن, یہ گھر ہے. ہادہ بیتن, یہ گھر ہے. ہادہ بابن, یہ دروازہ ہے. اور چابی کے لیے کیا لفظ ہے؟ دیکھیے اس میں چابی کے لیے کیا لفظ؟ مفتاح. چابی کے لیے کیا لفظ ہے؟ مفتاح. ہادہ مفتاح, یہ ہادہ مفتاح, یہ چابی ہے. ہادہ مفتاح, یہ چابی ہے. بیڈ کے لیے کیا لفظ نظر آ رہا ہے آپ کو یہاں پر؟ سریر. بیڈ کے لیے لفظ ہے سریر, بستر. ہادہ سریرن, یہ بیڈ ہے, یا ہادہ سریر, یا یہ بیڈ ہے. اس کے بعد ہے کرسی. کرسی ہمیں معلوم ہے, بہت سارے الفاظ جیسے کہ کتاب اور کرسی اور قلم, یہ الفاظ ہمیں اور آپ کو معلوم ہے. تو جو لفظ یاد رکھنا ہے ہمیں اس میں سے بیت اور باب اور مفتاح اور سریر اور مکتب, یہ الفاظ یاد ہونے چاہیے ہمیں, چونکہ نئے لفظ ہے آپ کے لیے. یہ لفظ مفتاح نہیں سنا ہوگا, غالباً سنا ہوگا کسی نے, لیکن ممکن ہے نہ سنا ہو. تو جس کے لیے نیا ہے وہ لازماً یاد رکھے کہ مفتاح کا مطلب ہوتا ہے چابی. لیکن انشاءاللہ جب ہم کلاسز آگے بڑھاتے رہیں گے تو اس کو چھوڑیں گے نہیں, ہم آگے بڑھتے بھی رہیں گے, لیکن پیچھے کی چیزیں آپ سے پوچھتے رہیں گے. ایسا نہیں ہے کہ ہم جو ہے اگلے ہفتے جب آگے بڑھ جائیں تو یہ جو ہم نے پڑھا ہوا اس کو چھوڑ دیں گے. ہم اس لازماً اس میں سے پوچھیں گے تاکہ وہ آپ کو یاد ہو جائے. تو اس طرح ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم یعنی آپ کو اس انداز میں لے کے چلیں کہ جو چیز آپ پڑھ رہے ہیں وہ یاد بھی ہوتی رہے, ہے نا. لیکن کوشش ہو کہ آپ بھی گھر پر تھوڑا سا کم از کم 15 سے 20 منٹ یا آدھا گھنٹہ اگر ہفتے میں 1-2 مرتبہ نکال کے دیکھ لیا کریں تو بہت مفید ہوگا آپ کے لیے انشاءاللہ. اور جو سینٹینسز ہم دیں گے اسپوکن کے, وہ چھوٹی سی ڈائری میں لکھ لیا کریں. وہ تو ہم یہاں پر ڈسپلے کریں گے انشاءاللہ سینٹینسز, کل بتائیں گے انشاءاللہ اس کو. وہ 2-3 سینٹینسز کل سکھا دیں گے اسپوکن عربی کے. اور اس کو چھوٹی سی ڈائری رکھیں اس کے لیے آپ, اور ڈائری میں نوٹ کریں اس کو, اور اس کو یاد رکھیں. اس کو رٹنا پڑے گا, اگر آپ رٹیں گے نہیں تو یاد نہیں ہوں گے, لازم رٹنا پڑے گا ان کو. چونکہ ہمیں عربی نہیں آتی تو وہ جو جملہ ہے اس کو رٹنا پڑے گا آپ کو, ٹھیک ہے. مثلا انہوں نے بتایا کہ میں نے آپ کے ٹیبل پر رکھ دیا, تو اس کے لیے جملہ خلیت علی مکتبک, تو اب آپ کو یہ رٹنا پڑے گا خلیت علی مکتبک. اس کو آپ جو ہے 25-50 مرتبہ رٹیں گے تو انشاءاللہ یاد ہو چکا ہوگا وہ. پھر جو ہے آپ نیکسٹ ٹائم یا 2-3 دن کے بعد ریکال کریں, اس کو دماغ میں سوچیں کہ بھئی یہ میں نے آپ کے ٹیبل پر رکھ دیا, اس کے لیے کیا جملہ ہے. کیونکہ وقت گزرتا ہے تو ذہن سے نکل جاتی ہے چیزیں نا. 1 ہفتے کے بعد آپ کے ذہن سے تھوڑا سا بلرڈ ہو جائے گی وہ چیز, ایسا لگے گا کہ دھندلا ہے, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تو پھر دوبارہ ڈائری دیکھیں اپنی, تو چھوٹی سی ڈائری لازماً رکھیں اس میں, اور لکھیں اس میں, اور دیکھیں اس کو کہ ہاں اچھا یہ تھا. تو اس وقت جو ہے 5 مرتبہ اس کو ریپیٹ کریں گے آپ, رٹیں گے تو پھر یاد ہو چکا ہوگا وہ, اور پھر نہیں بھولیں گے انشاءاللہ کبھی. تو اس کو رٹنا پڑتا ہے اسپوکن جو سینٹینس ہے اس کو انشاءاللہ. اس کے اندر جو ہے ابھی
اس کے بعد اب ہم نے ہادہ پڑھ لیا ہے، ہادہ کا مطلب یہ، ٹھیک ہے. لیکن اگر ہمیں سوال کرنا ہو، مثلا پوچھنا ہو کسی سے کہ یہ چیز کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، تو کیا کے لیے ماں لگاتے ہیں. کیا لگاتے ہیں؟ ماں. تو ہادہ کا مطلب یہ، اور ماں ہادہ کا مطلب یہ کیا ہے. ماں جب لگا دیں گے تو کیا ہو جائے گا سوال. یہ دیکھ رہے ہیں ماں ہادہ ہے نا، کیا ہے؟ ماں ہادہ. دوسرا دیکھ رہے ہیں آپ اس میں نا، ماں ہادہ، یہ کیا ہے. تو ماں لگانے سے کیا بنتا ہے؟ سوال. سوال بن جاتا ہے، ماں ہادہ، یہ چیز کیا ہے. تو آپ کہیں گے کہ بھی ماں ہادہ، پھر اس کا جواب مثلا تو ماں ہادہ، ماں ہادہ، ماں ہادہ، ہادہ بیتن، ماں ہادہ، ہادہ بیتن، ہادہ بیتن. اس کے بعد اگر سوال کرنا ہو، یہ تو سوال کیا آپ نے، پوچھا کہ بھئی یہ کیا ہے، لیکن کاؤنٹر کوشچن کرنا ہو، دوبارہ سوال کرنا ہو آپ کو کہ کیا یہ گھر ہی ہے، ایسا بھی ایک سوال کر سکتے. ایک سوال تو یہ ہوگا کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، ماں ہادہ، یہ کیا ہے، ماں ہادہ، یہ کیا ہے، ماں ہادہ. لیکن اگر آپ کو سوال کرنا ہو کہ کیا یہ گھر ہے، تو پھر اس کے لیے ماں ہادہ نہیں کہیں گے ہم، ہادہ، ہادہ بیتن، ہادہ بیتن، کیا یہ گھر ہے، کیا یہ گھر ہے. مثلا میں یہ پوچھوں کہ ہادہ قلم، ہادہ قلم، کیا یہ قلم ہے، تو آپ جواب دیں گے کہ ہاں یا نہیں. اگر نہیں ہے تو کہیں گے لا، ہاں ہے تو کہیں گے نعم. تو لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، اور نام کا مطلب ہوتا ہے ہاں. یہ لفظ میں سمجھتا ہوں کہ سبھی کو معلوم ہوگا. نام کا مطلب ہاں، اور لا کا مطلب نہیں. تو نام اور لا میں ہم جو جواب دے سکتے چیزوں کا، ٹھیک ہے نا. نام اور لا بہت مشہور لفظ ہے یہاں پر. تو مثلا اگر یہ کہوں میں کہ بھئی ہادہ مسجد، ہادہ مسجد، تو آپ کہیں گے لا ہادہ بیت. آپ کیا کہیں گے؟ لا ہادہ بیت. ہادہ کتاب، ہادہ کتاب، لا. ما ہادہ، ما ہادہ، ہادہ قلم، ما ہادہ، ہادہ قلم، ہادہ قلم. تو ہم نے کیا پڑھا ابھی؟ ہادہ پڑھا، اور اس کے بعد ما ہادہ اور ہادہ، تین چیزیں پڑھ لی اس میں. تو ہادہ کا مطلب یہ، ما ہادہ کا مطلب یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. اس کے بعد لگانے سے کیا یہ ایسی چیز ہے، کیا یہ فلاں چیز ہے، کیا یہ فلاں چیز ہے. تو ہادہ. تو ما ہادہ یہ کیا ہے، ہادہ بیتن، ہادہ دیکھ رہے ہیں ہم یہاں پر لکھا ہوا ہے ہادہ بیتن، یہ گھر ہے. اس کے بعد سوال کیا انہوں نے، ہادہ بیتن، ہادہ بیتن، تو جی یہ تو گھر ہی ہے نا. تو ہم کہیں گے نعم. کیا کہیں گے ہم؟ نعم ہادہ بیتن، نعم ہادہ بیتن، ہاں یہ گھر ہے. اس کے بعد جو ہے ما ہادہ، ما ہادہ، ہادہ قمیص، ما ہادہ، ہادہ قمیص. عربی میں قمیص اردو میں کہتے ہیں نا قمیص، لیکن عربی میں قمیص کسی بھی شرٹ کو کہتے ہیں، چاہے ٹی شرٹ ہو، چاہے اس طرح کا شرٹ ہو، جی. تو انڈیا کے چاہے قمیص ہو، پاکستان کے قمیص ہو، قمیص مختلف انداز کے ہوتے ہیں. تو کوئی بھی جو ہے قمیص ہوگا اس کو قمیص کہتے ہیں. شرٹ کو بھی جو ہے قمیص ہی کہتے ہیں اصل میں عربک میں، ٹھیک ہے. تو ما ہادہ یہ کیا ہے، ما ہادہ یہ کیا ہے، ہادہ قمیص، ما ہوا، ما ہادہ، ہادہ قمیص، ہادہ قمیص، یہ قمیص ہے، یہ شرٹ ہے. اس کے بعد ہے ہادہ سریر، سریر کا مطلب بیڈ، بیڈ. ہادہ سریر، ہادہ سریر، لا ہادہ کرسی، لا ہادہ کرسی. ما ہادہ، ما ہادہ، ہادہ نجم، ما ہادہ، ہادہ نجم. نجم کا مطلب ہوتا ہے ستارہ. والنجم اذا ہوا، قرآن کے اندر لفظ سورۃ النجم بھی ہے، بلکہ قرآن کے اندر ایک سورت ہے اس کا نام یہ سورۃ النجم. سورۃ النجم ہے کہ نہیں قرآن میں؟ تو نجم کا مطلب ستارہ. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا. تو النجم کا مطلب ہوتا ہے ستارہ. تو ما ہادہ، ہادہ نجم، ما ہادہ، ہادہ نجم. تو یہ جو ہے ہم نے پڑھا. اس کے بعد ہے نیچے دیکھیں آپ، ہادہ مفتاح، ہادہ مفتاح، ہادہ مفتاح، لا ہادہ قلم، لا ہادہ قلم. ہادہ قلم، ہادہ قلم، نعم، نعم ہادہ قلم، ہادہ قلم، نعم، نعم ہادہ قلم. ہادہ کرسی، لا ہادہ قلم، لا ہادہ قلم. اس کے بعد انہوں نے جو ہے نا ایکسرسائزز دی ہیں. تو یہ ہم
ایکسرسائزز کلاس میں نہیں کروا سکتے کیونکہ ایکسرسائزز بڑھتی رہیں گی، لیسن 2 اور 3 اور 4 میں جو ہے نا لمبی لمبی ہوں گی، تو اس کے بعد ہم وقت اس میں جو ہے یہاں پر نہیں لگا سکتے، کیونکہ ہم اگر اس پر وقت لگائیں گے تو زیادہ ایکسرسائزز ہم دوسرے انداز کی نہیں کریں گے، لیکن کوشش کریں گے وہ ایکسرسائزز کور ہو جائیں. لیکن آپ گھر پر یہ لازماً کوشش کریں کہ گھر میں جائیں تو یہ تمرین، مثلا تمرین کا مطلب ہوتا ہے ایکسرسائز، تو آپ اس کو گھر میں جا کر لازماً کتاب کے اندر جو اسپیس ہے خالی، اس کے اندر پین یا پینسل سے لازماً اس کو کیجئے، تاکہ آپ کو خود جو ہے پرسنلی انٹریکشن ہونا چاہیے کتاب کے ساتھ آپ کا، تو اس میں زیادہ فائدہ ہوتا ہے. مثلا تمرین لکھا ہوا ہے یہاں پر ما ھذا لکھا ہوا ہے نا، یہاں پر لڑکا بیٹھا ہوا ہے ٹیبل پہ ما ھذا، تو آپ کیا لکھیں گے ما ھذا کے جواب میں؟ یہاں پر ھذا مکتب لکھنا ہوگا آپ کو. یہاں پر آپ گھر پر جب آپ جائیں تو پین یا پینسل سے نیچے لکھیں یہاں پر ھذا مکتب، ھذا مکتب. اس کے بعد لکھا ہوگا ما ھذا ھذا سریر، ھذا سریر. جب آپ لکھیں گے تو آپ کو یاد آئے گا نا کہ اس لفظ کے لیے، اس تصویر کے لیے کیا لفظ ہے میرے دماغ میں، تو جو ہے وہ آپ کو یاد ہوگا لفظ، تو آپ لکھیں اس کو کہ ھذا سریر ہے نا. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ غیر شعوری طور پر آپ کی صلاحیت بڑھ رہی ہے پھر عربی کی. تو لازماً انٹریکشن کتاب کے ساتھ ضروری ہے، اور انشاءاللہ کلاس کے اندر بھی ہم زیادہ سے زیادہ محنت کریں گے انشاءاللہ، ہے نا. ما ھذا ھذا کتاب، ما ھذا کتاب، ما ھذا باب، ماشاءاللہ ما ھذا باب. ہم کہتے ہیں نا باب، جب ہم مکہ میں جاتے ہیں حج کے لیے تو آپ دیکھیں ہوں گے نا باب السلام اور باب فلاں عبدالعزیز باب الملک سو اینڈ سو، ہے نا. تو آل اراؤنڈ دیکھیں گے آپ نے گیٹ نمبر لکھے ہوتے ہیں سب، تو اس پہ لکھا ہوتا ہے گیٹ 1 گیٹ 2، یا باب رقم 1 باب رقم 2 لکھا ہوا ہوتا ہے. تو باب کا مطلب ہوتا ہے گیٹ. ہم بحرین میں باب البحرین کہتے ہیں کہ نہیں؟ باب البحرین، باب البحرین کا مطلب بحرین کا گیٹ، گیٹ وے آف بحرین، ہے نا. باب الہند کہتے ہیں ہم، گیٹ آف انڈیا، باب خیبر. تو باب کا مطلب ہوتا ہے دروازہ، باب کا مطلب ہوتا ہے، اردو میں جو استعمال ہوتا ہے باب وہ چیپٹر کے معنی میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اردو کے اندر. لیکن عربی میں لفظ باب جو ہے زیادہ تر دروازے کے استعمال میں ہے، ٹھیک ہے. تو باب ان کا مطلب دروازہ. الباب الگ چیز ہے، باب الگ چیز ہے. الباب جو ہے وہ الگ چیز ہے، لب کی جمع الباب ہے، عقل کو کہتے ہیں. یا اولی الالباب کا مطلب یا اولی العقول، ٹھیک ہے، اے عقل والو. نہیں وہ باب الگ ہے. الباب لب جو لفظ ہوتا ہے نا، لفظ لب ہے عربی میں، ہم اردو میں کہتے ہیں نا لب لباب. تو لب کا مطلب ہوتا ہے عقل عربک میں، اس کی جمع ہے الباب، ہے نا. تو وہ الگ چیز ہے، اس میں زیادہ اس میں کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں. انشاءاللہ جب چیزیں پڑھیں گے آپ تو چیزیں سمجھتے رہیں گے. اس کے بعد ما ھذا، آپ کو کیا لکھنا ہوگا اس کے نیچے؟ ما ھذا بیت لکھنا ہوگا آپ کو، ھذا بیت. تو ان کی ایکسرسائزز جو ہے ایسا دیا ہوا ہے. اس کے بعد لکھا ہوا ہے ھذا بیت. کیا لکھیں گے آپ؟ نعم. کیا لکھیں گے ہم یہاں پر؟ نعم ھذا بیت، نعم ھذا بیت. ھذا قمیص، ھذا قمیص، نعم ھذا قمیص، ھذا قمیص، نعم ھذا قمیص، ہاں یہ شرٹ ہے. ھذا مفتاح، ھذا مفتاح، لا ھذا قلم، لا ھذا قلم، ھذا قلم، لا ھذا قلم. ھذا نجم، ھذا نجم، نعم ھذا نجم، نعم ھذا نجم. تو انہوں نے ایکسرسائزز اس طرح کے انداز میں. پھر اس کے اندر اس کی دوسری ایکسرسائز انہوں نے اقرا وکتب، یعنی ریڈ اینڈ رائٹ. تو جب آپ گھر پر اس کی، ہم صرف بتا رہے ہیں آپ کو، جب وہ جو اگلی ایکسرسائز ہے آپ خود گھر میں کریں گے اس کو. تو اقرا وکتب یعنی ریڈ اینڈ رائٹ، لکھیں اور اس کو یعنی بول کر لکھیں، اس کو بول کر. اقرا کا مطلب پڑھیے، اکتب کا مطلب لکھیے. اقرا وکتب کا مطلب ہوتا ہے بول کر لکھیے، اس کو پڑھ کر لکھیے اس کو. تو گھر میں اس کو ایک مرتبہ پڑھیے اور اپنی ایک الگ سے نوٹ بک بنائیے لازماً. اس کتاب کے علاوہ ایک ڈائری بنائیے یا نوٹ بک بنائیے، اور اس کے اندر یہ جیسے کہ انہوں نے لکھا ریڈ اینڈ رائٹ، اقرا وکتب. اقرا کا مطلب پڑھو، اقرا بسم ربک کہتے ہیں نا ہم، تو اقرا کا مطلب ریڈ، ٹھیک ہے. اکتب کا مطلب رائٹ، ریڈ اینڈ رائٹ. تو یہ چیز آپ جو ہے اپنے نوٹ بک میں یا ڈائری میں لازماً لکھیں گے اس کو دیکھ کے. ھذا مکتب، ھذا مسجد، ھذا قلم، ھذا سریر، ما ھذا یہ چیزیں جو ہے نا آپ گھر پہ لکھیں، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ ہم جو ہے کل اس کو اور آگے پڑھائیں گے انشاءاللہ. تو ہم نے اب تک پڑھا ہوا ہے ھذا مکتب،
ہادہ مکتب کا مطلب یہ آفس ہے یا یہ ٹیبل ہے. یہ مسجد ہے تو کیا کہیں گے ہم؟ ہادہ مسجد. کیا کہیں گے ہم؟ ہادہ مسجد. یہ قلم ہے، ہادہ قلم. یہ بیڈ ہے، ہادہ سریر. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ ما ہادہ، ما ہادہ. یہ کرسی ہے، ہادہ کرسی. کیا یہ گھر ہے؟ ہادہ بیت. کیا یہ گھر ہے؟ ہادہ بیت. نہیں یہ مسجد ہے. لا ہادہ مسجد، لا ہادہ مسجد. یہ کیا ہے؟ ما ہادہ. جی ہادہ مفتاح، مفتاح. اب انشاءاللہ یہ من جو ہے نیا لفظ آ رہا ہے اس میں، ٹھیک ہے، نیا لفظ آ رہا من، تو اس کو کل پڑھیں گے انشاءاللہ، ہے نا. ابھی تک ہم نے جو ہے ما ہادہ، تو ہم نے کیا کیا پڑھا آج؟ ہم نے ایک لفظ پڑھا ہادہ. کیا پڑھا ہم نے؟ ہادہ. اور اس کے بعد پڑھا ما ہادہ، اور اس کے بعد پڑھا ہادہ. یہ تو بیسک ہے، یہ تو لازماً یاد رکھنا ضروری ہے. اور جو الفاظ پڑھے ہیں وہ لازماً وہ الفاظ بھی ہمیں یاد ہونے ضروری ہے. تو دروازے کے لیے کیا لفظ پڑھا ہم نے؟ دروازے کے لیے کیا لفظ پڑھا ہم نے؟ بابن. گھر کے لیے کیا لفظ پڑھا ہم نے؟ بیتن. گھر کے لیے کیا لفظ پڑھا ہم نے؟ بیتن. یہ گھر ہے تو کیا کہیں گے ہم؟ ہادہ بیتن یا ہادہ بیت. یہ دروازہ ہے تو کیا کہیں گے ہم؟ ہادہ باب یا ہادہ بابن. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر آپ کو یہ کہنا، چابی کے لیے کیا لفظ پڑھا ہم نے؟ مفتاح، مفتاح. یہ چابی ہے، ہادہ مفتاح. کیا یہ چابی ہے؟ کیا یہ چابی ہے؟ کیسے کہیں گے؟ ہادہ مفتاح. کیا یہ چابی ہے؟ ہادہ مفتاح. کیا کہیں گے ہم؟ ہادہ مفتاح. کہیں گے کہ ہاں یہ چابی ہے. نعم ہادہ مفتاح، نعم ہادہ مفتاح. کیا یہ مرکز ہے؟ کیسے کہیں گے آپ؟ کیا یہ مرکز ہے؟ ہادہ مرکز، ہادہ مرکز. جی یہ مرکز ہے. نعم ہادہ مرکز، نعم ہادہ مرکز. ٹھیک ہے. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں آپ جو ہے الفاظ یاد رکھنا ضروری ہے. بیڈ کے لیے کیا لفظ ہے؟ سریر. اور چابی کے لیے کیا لفظ ہے؟ مفتاح. تو یہ جو الفاظ ہم پڑھ رہے ہیں لازماً ان کو یاد ہونا چاہیے. انشاءاللہ کل ہم دوبارہ اس کو پوچھیں گے، ان الفاظ کو بغیر دکھاوے، اس کو یہاں پر بغیر ڈسپلے کیے ہوئے آپ سے پوچھیں گے اور اپنی میموری سے بتائیے گا. ٹھیک ہے. اس کو تو پھر اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم جو ہے زیادہ سے زیادہ اس کو یاد کرنے کی پوزیشن میں ہو جائیں گے انشاءاللہ ہے. اور کل جو ہے اسپوکن کے بھی 3 سینٹنسز کل سے انشاءاللہ شروع کریں گے جو ہم بحرینی. جو دوسری بات ہے کہ ہم، میرا اپنا جو ہے فیس بک پر پیج ہے عربک فار اردو اسپیکر، عربک فار اردو اسپیکر کے نام سے ہے. تو میں اس میں پوسٹ کرتے رہتا ہوں تقریباً ہر 1 یا 2 دن کے وقفے سے، جو اسپوکن، جو بحرینی، جو عربک ان اردو کے نام سے، یا بحرینی جو اسپوکن لینگویج ہے اس کے سینٹنسز ہر دن تقریباً یا ہفتے میں 2-3 مرتبہ پوسٹ کرتا ہوں، 6 سینٹنسز. اور تقریباً اب تک میں نے تقریباً 39 یا 40 شیٹس جو ہیں پوسٹ کی ہوئی ہے. تو بہت سارے سینٹنسز آپ کو اس میں ملیں گے. تو اگر آپ کو زیادہ دلچسپی ہے مثلاً تو آپ اس کو آپ دیکھیں، اس کو عربک فار اردو اسپیکر میں جا کر اور وہ چیک ہے. آپ عربک فار، وہ آپ دیکھیے گا عربک فار اردو اسپیکر سرچ. جی آپ اپنے جی، تو اس میں میرے جو پیج ہے اس کا نام ہے عربک فار اردو اسپیکر. آپ وہ چیک کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ مل جائے گا. اس کے اندر میری جتنی پوسٹ ہے وہ آپ کو ملے گی. اور جو بھی چیزیں ہیں ایکسرسائز وغیرہ بھی پوسٹ کرتے رہتا ہوں میں. جو ہم پڑھاتا ہوں مثلاً یہاں پر جو پڑھائی ہے تو میں اس میں آپ کے لیے ایکسرسائزز بھی پوسٹ کرتا ہوں. آپ جب اس کو دیکھا کریں گے انشاءاللہ تو آپ اس سے انٹریکشن آپ کے ساتھ رہے گا، اس کے ساتھ میں فیس بک کے ساتھ میں آپ دیکھیں اس کو اور ایکسرسائز کرنے کی کوشش کریں. میں پوسٹ کیا کروں گا اور اس کے پہلے بھی ہم نے کیا ہوا ہے. انشاءاللہ آپ کے لیے بھی وہی کام ہفتے میں 1-2 مرتبہ ضرور کریں گے اس کے لیے. تو آپ اس کو دیکھیے اور ایکسرسائز خود کیجیے. آفس میں بیٹھے مثلاً تو آفس میں بیٹھے تو بہت آسان ہے، 10-15 منٹ نکل جاتے ہیں آرام سے. آپ چیک کیجیے، اس کو لکھ لیجیے اور ایکسرسائز خود کیجیے آفس میں بیٹھ کے. ٹھیک ہے. تو ایڈیشنل ایکسرسائز ہوگی انشاءاللہ وہ. لیکن اسپوکن کے جو سینٹنسز ہے بحرینی اسپوکن وہ لازماً رٹنا ہوگا. ٹھیک ہے. تو کوشش کریں گے ہم زیادہ سے زیادہ یہاں پر رٹانے اور پوچھنے کی. اس کے بعد جو ہے ہم آگے بڑھتے رہیں گے. ٹھیک ہے. لیکن انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ 1-2 ماہ کے اندر آپ فرق محسوس کریں گے کہ آپ نے کچھ یہاں پر حاصل کیا ہے. جو لوگ یہاں پر آتے رہے ہیں اور جنہوں نے اس کورس کو اٹینڈ کیا ہے الحمدللہ مکمل کیا ہے کورس. تقریباً لاسٹ ایئر جو بیچ 1 یہ اس طرح کا پارٹ 1 کا جو کورس ہے مکمل کیا ساتھیوں نے اور مفید رہا ان کے لیے. سب لوگوں کا رسپانس یہی تھا، فیڈ بیک، کہ الحمدللہ ان کو بہت سارا فائدہ ہوا ہے. اور فیس بک پر بھی لوگوں نے بتایا ہوا ہے، یوٹیوب پر لوگ کمنٹ کرتے ہیں. اور ہم تو الحمدللہ وہ ہے
اور انشاءاللہ آپ بھی اس کو محسوس کریں گے اور آپ اپنے دوسرے ساتھیوں کو بھی یہاں پر لانے کی کوشش کریں، ہے نا. اور انشاءاللہ کسی بھی چیز سے جو ہے نا رزلٹ آپ دیکھیں گے کہ چیزوں کا رزلٹ جو ہے اس کے لیے وقت چاہیے، وقت چاہیے. آپ کو اگر مثلا ککڑی یا کھیرا ہوتا ہے نا، ککڑی اور کھیرا، اس کی پیداوار چاہیے تو آپ کو 4-6 مہینے میں مل جائے گی. لیکن آپ کو آم چاہیے مثلا آم، تو آپ کو 4-5 سال جو ہے انتظار کرنا پڑے گا، کم از کم 2-3 سال تو انتظار ہی کرنا پڑے گا. تو اس کے حساب سے تو آپ جتنا وقت لگائیں گے اتنی چیزیں جو ہے نا آپ کو اتنے حساب سے اسی اماؤنٹ میں ملے گی آپ کو چیزیں. کچھ ساتھی سمجھتے ہیں کہ بھئی 3 مہینے کے اندر ہم کو سب کچھ آنا چاہیے، اور عام طور پر مارکیٹ کے اندر بھی اس طرح کی چیزیں 3 مہینے یا 4 مہینے یا 48 آورس کے کورسز کرواتے ہیں، لیکن وہ مفید نہیں ہے. 48 آورس میں آپ کچھ بھی نہیں سیکھ سکتے، یا 2 ماہ میں آپ کچھ نہیں سیکھ سکتے، 3 ماہ میں آپ کچھ نہیں سیکھ سکتے، چونکہ اسکریچ سے سیکھ رہے ہیں آپ. جس کو انگلش بالکل نہ آتی ہو 3 مہینے میں کہیں کہ بھئی آپ فلوئنٹ ہو جائے گا انگلش میں، تو امپاسبل ہے وہ. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ہر چیز کے لیے وقت درکار ہوتا ہے. لیکن کسی بھی چیز کو سیکھنا جو ہے ناممکن نہیں ہے، امپاسبل ہم کہتے ہیں نا، امپاسبل. اس کو جو ہے امپاسبل نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ آئی ایم پاسبل پڑھنا چاہیے. اس کو ہمیشہ ذہن میں ہمیشہ پازیٹیو ہونا چاہیے، انسان نے مثبت فکر ہونی چاہیے انسان کی. ٹھیک ہے. ایک سا مولانا روم جو ہے، مولانا روم بہت مشہور، ہم نے سنا ہوگا، ان کی بہت حکیم تھی، حکمت کی باتیں لکھی ہوئی ہے. مثلا ایڈیشنل بس اس پر انشاءاللہ 2-3 منٹ میں ختم کر دیتے ہیں. دروازہ مثلا دروازہ جب بند کرتے یا کھولتے تو آواز آتی ہے کہ نہیں؟ تو ایک اندھا آدمی یہاں پر بیٹھا ہوں مثلا، اور دروازے کی آواز سنے ایک اندھا آدمی، تو اندھا یہ بھی سوچ سکتا ہے کہ کسی نے دروازہ بند کیا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے وہ یہ سوچے کسی نے دروازہ کھولا ہے. تو اندھے آدمی کے لیے 2 دروازے کی آواز کھلنے کی بھی ہو سکتی ہے، بند ہونے کی بھی. تو کچھ لوگ جو ہے دروازے کو، مولانا روم کہتے ہیں، فارسی کا شعر ہے وہ، تفاوتست میان شنی دن منو تو، تفاوتست میان شنی دن منو تو بستن در و من فتح باب می شنوم. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ میرے اور تمہارے سننے میں فرق ہے، میرے اور تمہارے سننے میں فرق ہے. تم دروازے کے بند ہونے کی آواز کو سنتے ہو اور میں دروازے کے کھلنے کی آواز کو سنتا ہوں. تو ہمیشہ اس کا مطلب ہے کہ انسان نے پازیٹیو ہونا چاہیے. کبھی بھی دروازے کے بند ہونے کی آواز نہیں سنے آپ کہ دروازہ بند ہوا، آواز آ رہی تو یہ سنیں کہ دروازہ کھلا. ٹھیک ہے. تو کبھی بھی ڈس اپوائنٹ نہ ہو کہ بھئی ہم عربی نہیں سیکھ سکتے، یا امپاسبل ہے، یہ بہت مشکل چیز ہے. مشکل نہیں ہے، مشکل دنیا میں کوئی بھی چیز نہیں ہے. صرف 2 چیزیں درکار ہے اس کے لیے، ایک دلچسپی اور دوسری محنت. اگر آپ کے اندر شوق ہے اور شوق کے ساتھ محنت ہے تو انشاءاللہ آپ چیز سیکھ کر رہیں گے. اگر آپ کو کمپیوٹر کا شوق ہے اور اس پہ محنت کریں گے تو کمپیوٹر سیکھ لیں گے. میں نے بہت ساری چیزیں شوق سے سیکھی ہوئی ہے الحمدللہ. تو میرا ذاتی تجربہ ہے کہ اگر ذوق ہو اور شوق ہو اور محنت ہو تو آپ کوئی بھی چیز جو ہے وہ نہیں کر سکتے ہیں الحمدللہ. میں نے انگلش جو ہے اپنے ذاتی شوق سے سیکھی ہے. میری جو فراغت ہے، میری جو تعلیم ہے عربی مدرسے کی، دراصل کالج کے اندر یونیورسٹی کی نہیں ہے میری تعلیم، عربی مدرسوں کے اندر ہم نے پڑھا ہوا ہے. لیکن انگلش لینگویج میں نے الگ سے، مجھے شوق تھا، میں نے ذاتی محنت کی ہے بہت زیادہ. تو الحمدللہ مجھے اتنی آتی ہے کہ میں چیزیں پڑھ سکتا ہوں، سمجھ سکتا ہوں، لوگوں سے بات چیت کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے. اسی طرح ہم نے کمپیوٹر جو ہے ذاتی شوق سے سیکھا ہوا ہے، کسی نے نہیں سکھایا، کوئی کورسز نہیں کیے ہوئے. تو کچھ شوق ہو اگر تو انشاءاللہ آپ عربی زبان سیکھ لیں گے انشاءاللہ. تو 2 چیزیں ذہن میں رکھیں گے کہ شوق ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ محنت بھی ضروری ہے. تو انشاءاللہ اگر یہ 2 چیزیں ساتھ میں ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ 6 ماہ کے بعد آپ کو بہت سارا فائدہ حاصل ہو چکا ہوگا یہاں سے انشاءاللہ. بہت ساری انڈرسٹینڈنگ ملے گی انشاءاللہ، ہے نا. کل انشاءاللہ عصر کے بعد فوراً بعد ہم یہاں پر کلاس اسٹارٹ کر دیں گے. اور اگلی جمعرات سے انشاءاللہ 7:30 کو، سب ساتھی کہتے ہیں کہ 7:30 مناسب ہے، تو انشاءاللہ 7:30 کو کوشش کریں عشاء کی نماز ادھر ہی پڑھیں یا آس پاس میں جہاں رہتے ہیں، لیکن 7:30 تک پہنچ جائے. تو انشاءاللہ 7:30 سے ہم شروع کر دیا کریں گے، اور کل سے تھوڑا سا اور پھر اسپیڈ اپ کریں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. ہمارے مظفر بھائی یہ مرکز کے انچارج ہیں، اور جو کچھ بھی ہوتا ہے انٹریکشن وغیرہ یا کوئی مسئلہ انشاءاللہ آپ گروپ بنا دیں گے ہم جتنے ساتھی یہاں پر ان کا، تو کوئی میسیج ہوگا تو واٹس ایپ وغیرہ میں میسیج بھی ڈال دیا کریں گے. کوئی بھی اس طرح کا کوئی میسیج ہو ایمرجنسی یا کوئی ایسی چیز تو آپ کو ڈالا کریں گے انشاءاللہ. اور ای میل وغیرہ اگر کوئی چیز کس چیز کی ضرورت ہے کوئی وہ ہو تو آپ مظفر بھائی سے بھی پوچھ سکتے ہیں ٹیلی فون پر اس سلسلے میں انشاءاللہ. سبحان اللہ.